پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند کا راج برقرار، لاہور کے متعدد علاقے دھند میں گم، حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے خان کا ڈوگرا تک بند کر دیا گیا۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کے ڈیرے گجرات، ہجرا شاہ مقیم، اوکاڑا، قصور، چونیا سمیت متعدد شہروں میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ پہلے کوئی مثال نہیں ملتی کہ نہ تو ڈیفینڈنٹ کو نہ اس کے وکیل کو اجازت ملی ہو کہ وہ اپنی دفاع میں بات کر سکے۔ میں اس فیصلے کو مشکوک اس لیے کہتا ہوں کہ قانون کی بالادستی کو اس کیس کی سنوائی میں شروع سے لے کر آخر تک خیال نہیں رکھا گیا۔ کچھ لوگوں کی میرے خلاف ذاتی عداوت کی وجہ سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا۔ میرے خلاف کیس کچھ لوگوں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے سنا گیا، فیصلہ مشکوک ہے۔ دبئی میں زیر علاج پرویز مشرف کا ویڈیو بیان۔ کہتے ہیں کیس میں قانون کی بالادستی کا خیال نہیں رکھا گیا، دفاع میں بات کرنے اور تحقیقاتی کمیٹی کو بیان دینے کی اجازت نہیں ملی۔ ایسے فیصلے کے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اگلا لائحہ عمل قانونی ٹیم کی مشاورت سے تحت کریں گے۔ پرویز مشرف کے خلاف کیس، خصوصی عدالت نے تفصیلی فیصلہ آج جاری کر دیا۔ ادھر سپریم کورٹ کے ترجمان کا کہنا ہے چیف جسٹس نے خصوصی عدالت کو کوئی ہدایات نہیں دی، اس حوالے سے شائع کی گئی خبریں من گھڑت ہیں۔ ادارے اپنے آئینی اور قانونی دائرے میں فرائض انجام دیں۔ کور کمیٹی اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کی گفتگو، کہا حکومت آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے، اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم پاکستان کے مفاد میں نہیں، جہتی سے قومی مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے میڈیا اسٹریٹجی اجلاس آج طلب کر لیا۔ موجودہ صورتحال میں حکومتی بیانیے پر مشاورت ہوگی۔ عمران خان سیاسی اور عدالتی معاملات پر میڈیا گائیڈ لائن بھی دیں گے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کا ایک مرتبہ پھر ملک بھر میں جلسوں کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف 26 دسمبر کو جہلم میں پنڈال سے جائے گی۔ وزیر اعظم جلسوں میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں اہم اعلانات کریں گے۔ ایس ایس جی کمانڈوز ہمارا فخر ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک کمانڈو افسروں اور جوانوں نے دفاع کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایس ایس جی ہیڈ کوارٹرز میں آرمی کمانڈوز سے بات چیت۔ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کا تعلق بھی ایس ایس جی سے تھا۔ ملائیشیا میں 4 روزہ کوالالمپور سمٹ 2019 کا آغاز۔ افتتاحی تقریب آج کوالالمپور کے بین الاقوامی کنونشن سینٹر میں ہوگی۔ ترک صدر طیب اردوان، ایرانی صدر حسن روحانی سمیت متعدد مسلم ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ ادھر اسلامی تعاون تنظیم کے کوالالمپور کانفرنس کے انعقاد کی مذمت۔ سیکریٹری جنرل ڈاکٹر یوسف نے کانفرنس کو امت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش قرار دے دیا۔ امریکہ نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ایوان نمائندگان میں مواخذہ روکنے کی ریپبلکن پارٹی کی تحریک ناکام۔ ایوان میں مواخذے پر بحث کا باقاعدہ آغاز۔ صدر ٹرمپ کو اختیارات کے غلط استعمال اور کانگریس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات کا سامنا ہے۔ روشنیوں کا شہر کراچی، پاک سری لنکا ٹیسٹ کے لیے تیار۔ میچ آج سے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ کھلاڑیوں کے پورٹریٹس اور دونوں ملکوں کے پرچموں سے شہر سجا دیا گیا۔ ماجد خان، نسیم الغنی، سحیر عباس اور اقبال قاسم انکلوژر میں طلبہ و طالبات کا داخلہ مفت ہے۔ اصل شناختی کارڈ یا اسٹوڈنٹ کارڈ ساتھ لانا ہوگا۔ اس کا اطلاق 2007 کے ایکٹ کے اوپر ہو رہا ہے۔ پہلا تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا سوالیہ نشان آئین کے آرٹیکل 6(2) کلیئرلی کہتا ہے کہ جو بھی آرٹیکل 1 کے حوالے سے کردار ادا کرے گا
آئین کی منسوخی, آئین کی معطلی, اس کے ساتھ جو بھی شریک کار ہوگا, میں گفتگو کروں گا عوامی انداز میں. میرا مزاج بھی عوامی ہے اور میں عوام کو مخاطب کرتا ہوں تو میں وہ ٹیکنیکل انگلش کے ورڈز کم استعمال کروں گا, میں پبلک کی زبان زیادہ استعمال کروں گا. آرٹیکل کے 6 کا جو سب سیکشن 2 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شامل ہوگا, سب سیکشن 2 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بھی شامل ہوگا ساتھ تعاون میں, مدد میں, وہ بھی ایگزیکٹلی ہائی ٹریژن کا جو ہے وہ مجرم ہوگا. اب ساری دنیا جانتی ہے کہ 3 نومبر 2007 کو وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب, وزیر قانون زاہد حامد صاحب, سیکرٹری لا, پوری کابینہ, گورنرز تمام, یہ سارے شریک تھے. گھنٹوں کی میٹنگ کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ملک کے حالات ایسے بن چکے ہیں کہ حالات آگے نہیں چل پا رہے, تو اس کے لیے وقتی طور پہ جو ہے وہ ایمرجنسی نافذ کرنی پڑے گی اور ایمرجنسی کی صورت میں آئین کو معطل کرنا پڑے گا. تو اب سارے اس بات پہ بھی حیران ہیں کہ ایک فرد کو چوز کر لیا گیا اور آرٹیکل 6(2) کے اندر جو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو ساتھ شامل ہوگا. اور میں ایک عوامی انداز میں ایک بات کر دوں, اکیلے تو مرغی انڈا نہیں دے سکتی. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پورے کا پورا آئین توڑ دیا جائے اور آئین توڑنے میں جو ہے نا اکیلا ایک فرد جو ہے وہ شریک ہوگا اور باقی کوئی فرد بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ دوسرا سوالیہ نشان جو پبلک کی طرف سے ہے اس فیصلے کے حوالے سے کہ کدھر ہے شوکت عزیز صاحب, کدھر ہے زاہد حامد صاحب. وہ زاہد حامد صاحب کے جو پچھلے 10 سال نواز شریف صاحب کی حکومت میں وزیر قانون اور بڑے امپورٹنٹ قسم کی وزارتوں پہ جو ہے وہ فائز رہے ہیں, کدھر گئی وہ ساری کی ساری کابینہ, کدھر گئے وہ سارے کے سارے گورنر. ایک سوالیہ نشان یہ ہے. اس کے علاوہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ عوام یہ چیز بھی سوچ رہی ہے, یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ ان حالات کے اندر کہ جب پچھلے 12 سالوں کے اندر افواج پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں, اسپیشلی پچھلے 18-19 سال وار اینڈ ٹیرر پہ, لیکن خصوصاً پچھلے 12 سالوں میں افواج پاکستان کے افسران نے, جوانوں نے, جنرلوں نے, کرنیلوں نے اپنے سینے پہ زخموں کے پھول سجا کر جس انداز سے پاکستان کو دہشت گردی کی عکاس بیل سے جان چھڑا کر آج امن اور سکون کے اندر لے کر آئے, ان حالات کے اندر یہ بھی پوری پاکستانی قوم گواہ ہے کہ پچھلے 12 سالوں میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 10 ایسے موقع آئے, میمو گیٹ سکینڈل سے لے کے پاناما سکینڈل سے لے کے 20 ایسے موقع آئے کہ پوری دنیا یہ انتظار کر رہی تھی کہ آج ماشاء اللہ لگا یا رات کو ماشاء اللہ لگا. لیکن یہ ساری دنیا جان گئی کہ پچھلے 12 سالوں میں اگر اس ملک میں جمہوریت کا, جمہوری سسٹم کا, جمہوری نظام کا اگر کسی نے تحفظ کیا ہے تو وہ پاک افواج اور اس کے جو سربراہ آئے تھے وہ اس بات کے اوپر متفق اور متحد تھے کہ اب اس پاکستان کے اندر کوئی ماشاء اللہ کا کوئی قانون جو ہے وہ متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا. ان حالات کے اندر کہ جب افواج پاکستان اتنے اچھے طریقے سے اپنے سارے معاملات چلا رہی ہوں اور پاکستان کے اندر امن اور سکون کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہوں, تو تب بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ صرف ان کی ادارے کے ایک فرد کو تو جو ہے وہ پک اینڈ چوز کے تحت جو ہے وہ نکال لیا گیا اور باقی آرٹیکل 6(2) میں جو لوگ آتے تھے ان کو جو ہے اس میں شامل نہیں کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا دیکھ لیں, الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں, آج پنجاب یونیورسٹی کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر اگلے 3, 4, 5, 6 دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ پرویز مشرف صاحب کی حمایت میں نکل رہے ہیں. یہ تو ایک قانونی اس کا جو پہلو ہے. دوسرا پہلو آ گیا اخلاقی اور معاشرتی اور سیاسی. میں یہ پوچھوں گا کہ پوری پاکستانی قوم جانتی ہے, یہی پرویز مشرف ہیں نومبر 1979 میں خانہ کعبہ کے اوپر, بیت اللہ کے اوپر حملہ ہوا, دہشت گردوں نے حملہ کیا, 7-8 دن خانہ کعبہ میں ہزاروں لوگوں کو بلکہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب افراد کو جو ہے وہ یرغمال بنا کر وہاں پر جو ہوا, اس وقت سعودی عرب کی تمام فورسز جب ہمت ہار بیٹھی تھی تو پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ کمانڈوز کا ایک دستہ گیا تھا جس دستے کی قیادت جو ہے وہ میجر پرویز مشرف کر رہے تھے, اور پھر بڑی کمال حکمت عملی سے اس نے بیت اللہ پاک کا گھر, اور اس وقت سارے مسلمان جو تھے غم اور غصے کا شکار تھے, اور ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں بھی یاد ہے وہ سارا وقوع, وہ انہوں نے
اللہ کے گھر کو اور بیت اللہ کو جو ہے نا وہاں سے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردوں سے چھڑایا. کیا وہ غدار اسلام یا غدار وطن ہو سکتا ہے؟